بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کی مستند کتابوں سے وہ روایات پیش کی جو انتہائی گستاخانہ ہیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، وہ بہتان لگایا گیا تھا، اس کے بارے میں کل ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو تہمتیں لگائی گئی ہیں، جو ان کے بارے میں واہیات اور روایتیں گڑھی گئی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ ہم جو اہل سنت کی سب سے مستند کتاب ہے، صحیح بخاری سے پیش کریں گے، تاکہ اہل سنت کا کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مکتب، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا انکار نہ کر سکے، کیونکہ اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، کدو کریلے، جتنے بھی ہیں، سب صحیح بخاری کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن کی محکم آیتوں کو بھی نہیں مانتے۔ وضو کی آیت ہم نہیں مانیں گے، روزے کی آیت کے بارے میں تعویلیں کرتے پھریں گے، طلاق کی آیت کو نہیں مانیں گے، خمس کی آیت کا تو سرے سے انکار ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری محکم آیتیں ہیں قرآن مجید کی جن کے صاف منکر ہیں، انکاری ہیں، جبکہ صحیح بخاری کی ہر حدیث کو سچا مانیں گے۔ کوئی بھی حدیث صحیح بخاری کی اٹھا کر آپ ان کے سامنے پیش کر دیں، وہ جتنی بھی خرافات پر مبنی ہو، اس کو سچا مان لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان کی صحیح کتاب، صحیح ترین کتاب، مستند ترین کتاب، معتبر ترین کتاب صحیح بخاری سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چند روایتیں پیش کرتے ہیں، اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں، اپنے سامعین کے اوپر، کہ فیصلہ آپ کریں۔ سب سے پہلے جو روایت ہے وہ صحیح بخاری جلد نمبر 2، پارہ نمبر 11، کتاب الجہاد والسیر، باب ہے جس نے جہاد کے لیے اولاد کی تمنا کی، حدیث نمبر 84۔ لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے کہا، آج میں اپنی 100 یا 99 عورتوں کے پاس ضرور گھوم آؤں گا، یعنی سب سے جمع کروں گا، اور ہر ایک عورت بیٹا جنے گی جو سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ ان کے ساتھی نے کہا انشاءاللہ، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا۔ چنانچہ حضرت سلیمان کی تمام بیویوں میں سے صرف ایک حاملہ ہوئی، اور اس نے بھی ادھورا بچہ جنا۔ قسم اس رب کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کا کلمہ کہہ دیتے تو پھر واقعی سب بیویاں لڑکے جنتی، اور وہ تمام اللہ کے مجاہد اور سوار ہوتے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، 100 بیویاں، اور ایک ہی رات میں 100 کی 100 بیویوں سے ہم بستری کی، 100 کی 100 بیویوں سے جمع کیا، اس خواہش میں کہ 100 بیویاں 100 بچے پیدا کریں گی، 100 لڑکے پیدا کریں گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، مگر انشاءاللہ نہیں کہا۔ حضرت سلیمان کے ساتھی یعنی صحابی نے انشاءاللہ کہہ دیا۔ یہاں تو صحابیوں کو مانتے تھے، حضرت سلیمان کے بھی صحابیوں کو مانتے، یہاں تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہی کرتے ہیں، وہاں حضرت سلیمان کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا صحابی کی بیماری ان لوگوں کو لگی ہوئی ہے
کہ صحابیوں کو بڑا چڑھا کے پیش کرو اور انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، اور پھر مسلمان بھی بن جاؤ، جنت میں جانے کی امید بھی رکھو۔ دوسری روایت اسی صحیح بخاری، اسی جلد نمبر 2، پارہ نمبر 13، کتاب بداء الخلق، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، سلیمان نے جو داؤد کے بیٹے تھے یہ کہا کہ آج رات میں 70 عورتوں کے پاس جاؤں گا جمع کے لیے، ہر عورت کے پیٹ میں ایک لڑکے کا حمل رہے گا جو پیدا ہو کر جوان ہو کر شاہ سوار ہوگا اور جہاد فی سبیل اللہ کرے گا۔ ان کے ایک مصائب نے کہا، یعنی ان کے ایک صحابی نے کہا، انشاءاللہ کہہ دیں، مگر وہ یعنی سلیمان علیہ السلام نہ کہہ سکے، بھول گئے۔ پھر ان 70 عورتوں میں سے ایک ہی عورت نے بچہ جنا، وہ بھی آدھا، نامکمل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو 70 کے 70 پیدا ہوتے اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے۔ شعیب اور ابن ابی زناد نے اپنی روایتوں میں 70 کی جگہ 90 کا عدد بیان کیا ہے، اور وہ بنسبت 70 کی روایت کے زیادہ صحیح ہے۔ وہ جو 90 والی روایت ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ جلد نمبر 2 سے میں نے 2 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک میں 70 کی تعداد بتا رہے اور ایک میں 100 کی تعداد بتا رہے، 100 بیویاں، اور ایک میں کہہ رہے ہیں 70 بیویاں، اور ایک ہی رات میں ان سب کے ساتھ مباشرت کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں کہ بچے پیدا ہو جائیں اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ دونوں روایتوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اب تیسری روایت سنیں، صحیح بخاری جلد نمبر 3، پارہ نمبر 21، کتاب النکاح، باب ہے، باب نمبر 149، باب ہے مرد کا یہ کہنا کہ میں آج رات اپنی تمام بیویوں کے پاس ہو آؤں گا، حدیث نمبر 226۔ اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے کہا، میں آج رات اپنی 100 بیویوں سے مباشرت کروں گا اور ہر بیوی ایک ایک لڑکا جنے گی، تو 100 لڑکے راہ خدا میں جہاد کریں گے۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہہ دیجئے، مگر انہوں نے نہیں کہا، بھول گئے۔ چنانچہ انہوں نے رات کو اپنی تمام بیویوں سے مباشرت کی، اور سوائے ایک بیوی کے اور کسی کے یہاں کچھ پیدا نہ ہوا، اور اس کا بھی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے تو ان کی مراد پوری ہوتی اور ان کا کام نکل آنے کی زیادہ امید تھی۔ یعنی پہلی روایت پہ 99 بیویاں بتائی ہیں، دوسری روایت میں 70 بیویاں بتائی ہیں، اور اب اس تیسری روایت میں 100 بیویاں بتائی ہیں، اور 100 کی 100 بیویوں سے ایک ہی رات میں مباشرت کی ہے۔ اگر ایک بیوی سے مباشرت کرنے کے لیے 10 منٹ کا بھی ٹائم چاہیے تو آپ بتائیں کہ کتنے گھنٹے لگے ان کو، اور رات کتنے گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ یہ حساب ذرا کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان روایات میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 714، پارہ نمبر 27،
کتاب الایمان، حدیث نمبر 1549۔ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں آج رات کو اپنی 99 بیویوں میں سے ہر ایک کے پاس جاؤں گا، اور ہر ایک کے یہاں بچہ ہوگا جو شاہ سوار ہوگا اور رائے خدا میں جہاد کرے گا۔ ان کے صحابی نے کہا، انشاءاللہ کہیے، مگر وہ بھول گئے، انشاءاللہ نہ کہہ سکے۔ پھر بیویوں کے پاس گئے، مگر صرف ایک عورت حاملہ ہوئی، اس کا ادھورا بچہ ہوا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو سب عورتیں ایک ایک بچہ جنتی، اور بچے بڑے ہو کر واقعی سب بڑے شاہ سوار ہوتے اور رائے خدا میں جہاد کرتے۔ اب دیکھیں کہ اس روایت میں 90 بیویوں کا ذکر ہے، ایک روایت میں 70 کا ذکر ہے، ایک میں 99 کا ذکر ہے، ایک میں 100 کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں 60 کا بھی ذکر ہے۔ ایک روایت میں 60 کا بھی ذکر آیا ہوا ہے، وہ روایت بھی میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1102 اور 1103 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی 60 بیویاں تھیں، اور ایک بار انہوں نے کہا کہ میں آج رات کو سب عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر بیوی حاملہ ہو کر ایک بچہ جنے گی، وہ بچہ جوان ہو کر شاہ سوار بنے گا، قتال فی سبیل اللہ کرے گا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں ہی کیا، رات کو اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، ان سے صحبت کی، مگر کسی عورت کو حمل نہ ہوا، ایک عورت نے بچہ جنا، وہ بھی ادھورا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے تو ہر عورت حاملہ ہوتی اور اس کا بچہ پیدا ہوتا جو سوار ہو کر رائے خدا میں جہاد کرتا۔ سامعین محترم، مومنین کرام، آپ لوگ ذرا انصاف کر کے بتائیں، ایک ہی مصنف ہے اسماعیل بخاری، ایک ہی کتاب ہے صحیح بخاری، 5 مختلف روایات ہیں، پانچوں میں فگرز الگ الگ ہیں، کوئی 60 بیویاں بتا رہا ہے، کوئی 70 بیویاں بتا رہا ہے، کوئی 90 بتا رہا ہے، کوئی 99 بتا رہا ہے، کوئی 100 بتا رہا ہے، راوی سب کا ایک ہی ہے، ابو ہریرہ۔ ان پانچوں میں سے صحیح کون سی ہے؟ اس صحیح بخاری میں وہ صحیح روایت کون سی ہے؟ 60 والی، 70 والی، 90 والی، 99 والی یا 100 والی؟ یہ 5 کی 5 تو صحیح نہیں ہو سکتی۔ فگر کی تبدیلی ازواج سلیمان علیہ السلام کے تعداد میں جو کمی پیشی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ گڑی ہوئی روایت ہے، یہ جال کی ہوئی روایت ہے، یہ انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور ایسی کتاب پر، ایسے راوی پر، ایسے مصنف پر کس طرح یقین کیا جا سکتا ہے؟ اور جب یہ ایک روایت جھوٹی، جعلی ثابت ہو جائے گی تو باقی روایتوں کا، باقی حدیثوں کا کیا ایتھینٹسٹی ہے؟ باقی روایتوں کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ بلکہ پوری کی پوری کتاب مشکوک ہو جاتی ہے، کتاب کا مصنف مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور ابو ہریرہ کی تو آپ دیکھ ہی لیں،
ابو ہریرہ کے بارے میں تو میں نے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو بتانا ہے انشاءاللہ.